بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بچوں کی کہانی علی انگوٹھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے لیے خلاف توقع تھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود سوچا یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز پر جگہ رکھ دیتی اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچہ سوپ سے بھرتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جسے اس کی ماں پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے، اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بہت بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ علی ایک بہت اداس نوجوان تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے وہاں تک کا اور واپسی کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی کہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس کے خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا، ہم نے آج تک آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ اب میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہو جائے گا۔ علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا، آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر سکتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا اور اس وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا ناممکن پایا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی قمیض کی جیب میں ایک بہت چھوٹا سوراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر علی اور اس کے والد پڑوسی شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوٹل پہنچے۔ وہاں والد نے کہا، ہم یہاں رات کے لیے ایک کمرہ حاصل کر لیں گے اور کل ہم گھر واپس جانے سے پہلے صبح سویرے بازار جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا کیونکہ اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے ایک کمرے کے لیے ادائیگی کی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ بوڑھے آدمی کے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد اور علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر وہ اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے پر بیٹھے، چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ بے رحم دکھائی دینے والے مردوں نے، جو کہ 3 تھے، اور بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے وہ حوالے کر دے۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہیں کہا گیا تھا۔ وہ اپنے بٹوے اور زیورات کو چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی، اپنی بندوقیں نیچے کرو۔ آواز نے حکم دیا، میں وہاں آ رہا ہوں اور میں تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے۔
پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی آواز میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو۔ چونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے، اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمروں میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے جو بات کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ علی اس کے ہاتھ پر چڑھ جائے۔ پھر اس نے علی کو آہستہ سے میز پر بٹھایا تاکہ تمام مہمان ہیلو کہہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ان تمام مہم جوئیوں کی وجہ سے ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ مہمان ایک ایسے لڑکے سے ملنے کے لیے بہت حیران اور بہت متجسس تھے جو انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ سب علی کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں چوروں سے بچا لیا، اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے والد سے کہا کہ انہیں اتنا بہادر بیٹا ملنے پر کتنا فخر ہوگا۔ صبح جب وہ بازار کے لیے ہوٹل سے نکلے تو علی کے والد نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جیب سے نکال کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ سارے بازار میں اور پھر گھر جاتے ہوئے بوڑھے آدمی کو راہگیروں سے علی کا تعارف کرانے کے لیے کئی بار رکنا پڑا، اور اس نے بہت فخر محسوس کیا اور سب کو بتایا کہ کس طرح اس کے بیٹے نے تینوں چوروں سے سب کو بچایا تھا۔ اس شام جب باپ بیٹا گھر پہنچے تو علی کی ماں بہت پریشان نظر آئیں کہ علی اور ان کے شوہر کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوگا اگر کوئی اسے دیکھ لے؟ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، لیکن بوڑھا آدمی مسکرایا اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ان دونوں نے ہوٹل میں کس مہم جوئی کا تجربہ کیا تھا اور علی نے کس طرح سب کو بچایا اور چوروں کو ڈرایا۔ اپنے بیٹے سے شرمندہ ہونا بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہمیں اتنے سالوں تک اسے گھر میں چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہمیں علی اور ان تمام چیزوں پر فخر کرنا چاہیے جو وہ کرنے کے قابل ہے۔ علی کی ماں کو واقعی بہت فخر ہوا جب اس نے اپنے بیٹے کی بہادری کی داستان سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھپائے گی یا پھر کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرے گی۔ اس دن کے بعد سے علی انگوٹھے نے ہمیشہ اپنے والدین کے کندھوں پر سفر کیا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے اس نے بہت سے کام دیکھے اور کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔